Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to another exciting episode of the Revival Experience. آج ہم ایک پرٹیکولر ٹاپک کے اوپر بات کریں گے. آپ نے مدخلیزم کے بارے میں سنا ہوگا. مدخلیزم کیا ہے اور اس کا کیا امپیکٹ اس وقت دنیا پہ پڑ رہا ہے, خاص طور پہ اسلامک ورلڈ کے اندر. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کافی بات ہو رہی ہے, اس پہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں, اور خاص طور پہ وہ مسلمان جو اس وقت ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں وہاں پر یہ تھاٹ کافی پھیل رہی ہے. تو یہ تھاٹ ہے کیا, اس کے مین کمپوننٹس کیا ہیں, اور کیا واقعی یہ قرآن و سنت کی تعلیمات پر بیس کرتی ہے یہ تھاٹ, یا اس سے یہ منافی ہے, اس سے ٹکراتی ہے یہ تھاٹ. یہ سب باتیں انشاءاللہ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے اس کو. تو ویسے تو یہ جو شیخ ربیع مدخلی سے جو ہے یہ تھاٹ آگے نکلی. شیخ ربیع مدخلی جو ہیں ایک سلفی اسکالر تھے. یہ 1933 میں پیدا ہوئے اور بہت بڑے اسکالر ہیں. ان کے استادوں میں شیخ ابن باز اور شیخ ابن عثیمین جیسے بڑے جو ہیں شیوخ ان کے استادوں میں شامل ہیں, اور خود بھی جرح و تعدیل کے اندر ایک اتھارٹی مانے جاتے تھے اس زمانے میں. ان کا یہ معاملہ تھا کہ 90s سے پہلے یہ کافی سعودی گورنمنٹ کے خلاف بات کرتے تھے, یعنی کافی کریٹیکل تھے. لیکن بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ان کی تھاٹ کے اندر ایک ٹرانزیشن ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر یہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہو گئے, اور اس کے بعد سے لے کے اپنی آخری دم تک جو ہے انہوں نے یہی وکالت کی کہ جو بھی اتھارٹی ہے جیسا بھی وہ کر رہی ہے آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے. تو یہ بیسک ان کا جو ہے بیسک تھاٹ پروسیس ہے. باقی انشاءاللہ ہم تفصیل سے ذرا ڈسکس کریں گے. آج ہماری ٹیم موجود ہیں یہاں پر ڈسکشن کے لیے. فیضان بھائی کو آپ جانتے ہیں, پہلی دفعہ جو ہے پوڈ کاسٹ میں ہمارے حمد بھائی بھی شامل ہوں گے انشاءاللہ ہمارے ساتھ. تو ذرا اس کو ڈسکس کرتے ہیں, ایکسپلور کرتے ہیں اس کے مختلف کمپوننٹس کو, اور اس کا کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے اس وقت مسلم ورلڈ کے اندر. کافی کنفیوژن ہے اس حوالے سے, تو ذرا ڈسکس کرتے ہیں. جی کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے, شکریہ سر ٹائم دینے کا. تو میں چاہوں گا کہ حمد بھائی جو ہے وہ آج پہلی دفعہ ہمارے گیسٹ بنے ہیں, تو وہ شروع کریں. بھائی آپ ذرا کچھ بات شروع کریں. جی کیا کریں؟ میرے خیال سے دیکھیں, اسپیشلی کنٹمپری ٹائمز میں ابھی جو اس وقت میں ہم رہ رہے ہیں, پوسٹ سپٹمبر اکتوبر 7, ہاں پوسٹ 7 اکتوبر, اس نے بالکل بہت ساری جو گروپس تھے اور ڈفرینٹ انڈیویجولس تھے ان کو ایکسپوز کر دیا. اس میں ایک ان کا بھی بڑا ایک ایکسپوجر جو ہے نا سامنے آیا. یہ پتہ چلا ہے پوری ایک تو مسلم دنیا کو اور پھر پوری ویسٹرن ورلڈ کو, دا ہول ورلڈ ریلی, کہ ان کی نا الائنسز کہاں ہیں, ان کی جو بیسکلی ان کی لائلٹیز کہاں رکھی ہوئی ہیں. تو وی ہیئر سچ اسٹرینج, عجیب باتیں ہمیں آج کل سننے میں مل رہی ہیں جو کہ اس مینٹالٹی سے بیسکلی میں تو کہوں گا اس لائک اے پلیگ. ایک مسلمان نے ایک پلیگ ہے یہ مینٹالٹی, جو پھیلی بھی ہے اور کنٹریکٹ بھی کرتی ہے, اس کے اینٹیڈوٹ بھی آتے ہیں. پھر کبھی کبھار تو اب یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کے کچھ آخری دن رہ گئے ہیں, کیونکہ اس طرح سے یہ خلاف ہیں جو کامن مسلمانوں کا سینٹیمنٹ ہے, اور بیسک کامن لاجک کے بھی خلاف ہے ایک اور الٹیمیٹلی قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے. اس میں سب سے بڑی جو ان کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں عقیدے کا جو بڑا ایک حصہ ہوتا ہے, اور ہم پتہ ہے کہ جو زیادہ تر جو سلفی اسکالرز ہیں وہ عقیدے کو بہت اہم مانتے ہیں. اس میں ایک بہت جو کارنر سٹون ہے عقیدے کا وہ ہے الولا والبرا, کہ آپ نے الیجنس کس کے ساتھ رکھنی ہے, آپ نے اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بالکل ایسے ہی آپ نے کس کو الائی بنانا ہے اور کس کو آپ نے دشمن ٹھہرانا ہے. یہ بھی ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں. یہ کامن کوئی بھی بندہ جس کے پاس ایک ذہن ہے, ایک دل ہے, وہ سمجھ سکتا ہے اس بات کو, کیونکہ آپ عالم میں دیکھیں گے آپ کو کوئی دشمن ہے, اگر کوئی اس کے ساتھ جا کے دوستی کرتا ہے تو آپ کو برا لگتا ہے, اور اللہ کا معاملہ تو کئی زیادہ اس سے بڑا ہے. تو جو لوگ اللہ کے قانون کو نہیں مانتے, اللہ کے ساتھ دشمنی کے ان کے اولیاء کو قتل کرتے ہیں, ان کے ساتھ آپ دوستی کر رہے ہیں, اور آپ کرٹیکل ہو رہے ہیں ان لوگوں کے جو کہ اللہ کے اولیاء ہیں. تو الذین آمنوا وکانوا یتقون, تو ان کے ساتھ آپ کرٹیکل ہیں, باقی جو ان کے جو دشمن ہیں ان کے ساتھ آپ بڑے خوش ہیں. تو اس پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود کہتے ہیں سورۃ توبہ میں, ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم الله الذین جاهدوا منکم ولم يتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا. اللہ کہتے ہیں کیا تم یہ حساب رکھے ہو, تم یہ حساب کر رہے ہو کہ اللہ تم کو ایسے ہی چھوڑ دے گا تترکو, کہ جب تک اللہ یہ واضح نہیں کرے گا کہ کون تم میں سے جہاد کرتا ہے, ایک چیز. دوسری بات یہ واضح نہیں کرے گا کہ کس کے الیجنسز اللہ کے ساتھ, اس کے رسول کے ساتھ اور ایمان والوں کے ساتھ کس کے الیجنسز ہیں. اللہ ایکسپوز کر کے رہے گا. تو یہ جو اب یہ ہوا ہے یہ ایک اللہ کی طرف سے یہ ایک
حکمت ہے کہ یہ اب لوگ جو ہیں اس مینٹالٹی کے اب ایکسپوز ہونے جا رہے ہیں کہ اللہ ان کو، یہ اللہ کا مقصد تھا ان کو ایکسپوز کرنا. تو یہ ہمیں اس کے پاس بالکل، یہ تو بالکل واضح ہے. جیسے آپ نے آیت میں بتایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے جانچ کے رہنا ہے، پرکھ کے رہنا ہے، اور ایک دفعہ نہیں قرآن میں بار بار اس کا ذکر آیا ہے. جی. ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم نے کیسے حساب لگا لی جنت تمہیں مل جائے گی بغیر اس کے، بغیر جہاد کے. لیکن جو آرگومنٹ ہے، دیکھیں آرگومنٹ یہ ہے کہ آپ ہر وقت کہتے ہیں جہاد کرو جہاد کرو، جبکہ یہ اتنی بڑی بڑی طاقتیں آپ کے خلاف کھڑی ہیں. تو اب دیکھیں کہ اس کا نقصان کتنا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اب حماس نے یہ اٹیک کیا، ٹھیک ہے، مسلمان ہیں انہوں نے اٹیک کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا پھر جو فال آؤٹ ہوا ہے، اس کے بعد کانسیکوینسز جو بھگتنے پڑ رہے ہیں پورے، مطلب فلسطینی جو وہاں پہ تھے اس وقت غزہ کے اندر اور پھر ویسٹ بینک وغیرہ میں، وہ سب جو ہیں اب اس وقت مشکل میں ہیں. ہزاروں کی تعداد میں ان کی شہادتیں ہو گئی ہیں. تو یہ جو آرگومنٹ ہے، کیا یہ ویلڈ آرگومنٹ نہیں ہے؟ ہاں جی. اور اس میں ویسے مدثر بھائی میں ایک اور بات بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جو بات آپ نے کی بینگ اے مسلم، ہم سب کے اس چیز پہ تو دل دھڑکتے ہیں ان کے ساتھ کہ بچے، عورتیں شہادتیں ہوئی. اور بعض ہمارے پاکستان سے بھی اسکالرز نے، آل دو وہ بالکل اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، لیکن یہ پوائنٹ انہوں نے بھی اٹھایا ہے کہ جو حماس نے معاملہ کیا اس کے بعد جو رزلٹ ہے وہ تو کافی حد تک ہوا. لیکن مدثر بھائی اصل میں آج کی ڈسکشن کا جو معاملہ ہے، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ابھی تو فلسطین کے جو حالات بنے ہوئے ہیں اس کو تو چلیں ہم نے ڈسکس کیا ہے. یہ اسکول آف تھاٹ امت مسلمہ میں جو آیا ہے، نفسیاتی طور پہ یہ کس حد تک ڈیمیج کرتا ہے ایک مسلمان کو، کہ ہم نے وہ بعض علماء کو سنا بھی ہے ممبر پہ بیٹھ کے کہ وہ جو ایک روایت انہوں نے وہ پکڑی ہوئی ہے کہ امیر جیسا بھی ہو، کٹا ہوا کان ایک حبشی بھی ہو، اس کی اطاعت کرو. تو بینگ اے ہیومن بینگ، یہ تو میری نیچر میں ہے کہ اگر میری بہن بیٹی کو کوئی اٹھا کے لے کے جا رہا ہے تو میں نے تو اپنی اطاعت کے مطابق اس کی بازو کاٹنی ہے. تو یہ کتنی حد تک خطرناک چیز نہیں ہے کہ ہم جس دین پہ ایمان رکھتے ہیں تو وہ دین کہہ رہا ہے کہ ظلم کے خلاف بالکل خاموش رہو، آواز نہ اٹھاؤ. تو سائیکالوجی اس پہ کیا کہتے ہیں، نفسیاتی طور پہ یہ کیا اثر امت پہ ڈال سکتی ہے؟ ہاں یہ دیکھ لینا. یہ اب بات یہ ہے کہ جب ہم یہ سوچ رکھتے ہیں کہ جو مرضی حاکم کر لے، حاکم چاہے دین کو بھی جو ہے وہ تباہ کر کے رکھتے، چاہے وہ ظلم کرے، شرک کرے، ہر قسم کے جو بھی کام وہ کرے، یہ آپ کے لیے میٹر نہیں کرتا، آپ نے اطاعت کرنی ہے. اب یہ سارا جو آپ نے بتایا نا کہ یہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو کتاب الامارہ یہ ہے، صحیح مسلم کے اندر کتاب الامارہ ہے، اس سے یہ احادیث لیا. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، اب اگر آپ غور سے دیکھیں نا کہ جو محدثین یہ جب اپنا موقف بیان کرنا ہوتا تھا انہوں نے، تو پھر وہ اس موضوع سے متعلق تمام احادیث کو جمع کر دیتے تھے ایک جگہ پہ. اب کتاب الامارہ جو ہے وہ ایک امارت سے متعلق جو امام کا موقف ہے، امام مسلم کا، وہ انہوں نے یہاں پہ جو ہے اس سے متعلق تمام احادیث کو جمع کر دیا. اب یہ بڑا ظلم ہے جو ہو رہا ہے کہ اس پورے چیپٹر کو نہیں پڑھایا جاتا. یعنی اس چیپٹر میں سے کچھ جو ہے احادیث جو وہ خاص قسم کا مضمون، خاص قسم کا جو یہ کنکلوژن نکالنا چاہتے ہیں، جن احادیث سے وہ کنکلوژن نکلتا ہے یہ وہ اس طرف چلے جاتے ہیں. جبکہ اسی کتاب الامارہ میں کچھ اور باتیں بھی کی گئی ہیں. دیکھیں یہ بات بالکل ہے، یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے تمہارے اوپر جیسا بھی امام آئے گا تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے، لیکن جہاں تک معاملہ ہے ایکسیپشنز کا، وہ بھی اس کا بھی ذکر جو ہے اس کتاب الامارہ میں موجود ہے. یعنی اس کے اندر دیکھیں آپ کیا کیا بات ہے. یہ بات تو کلیئر ہے کہ جی جو امام ہے اس کی اطاعت آپ نے کرنی ہے، لیکن ایک تو بات آتی ہے جو بڑی مشہور حدیث ہے، جنایہ بن امیہ سے یہ مروی ہے، اور پھر اس کے بعد عبادہ بن صامت سے وہ سوال پوچھتے ہیں حضرت عنہ کہ آپ بتائیں ہمیں کوئی ایسی بات جس سے ہمیں فائدہ ہو. تو وہ پھر بتاتے ہیں کہ ہم جو بیعت کیا کرتے تھے اپنے زمانے میں، تو کس بات پہ بیعت کرتے تھے؟ وہ بیعت تھی کہ ہم سنیں گے، اطاعت کریں گے، علی السمع و اطاعت، اور چاہے خوشی ہو ناخوشی ہو، چاہے سختی ہو یا آسانی ہو، چاہے ہماری حق تلفی ہو جائے، ٹھیک ہے، چاہے حکمران جو ہیں یا ہمارے اوپر جو بھی امیر ہوں گے وہ ہماری حق تلفی بھی کر لے تب بھی ہم اطاعت کریں گے، اور ہم جھگڑا بھی نہیں کریں گے اس شخص کی خلافت میں جو اس کے لائق ہو کہ وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ حکم چلائے. الا ان تروا کفرا بواحا، واضح آ گیا کہ جب تک کہ ہم ان میں واضح کفر نہ دیکھ لیں. تو یعنی ایکسیپشن ہے اس کے اندر، ایک کنڈیشن ہے کہ اگر تو وہ ایسے حاکم ہیں کہ اپنی ذاتی زندگی میں وہ ظالم ہو گئے ہیں یا فاسق ہو گئے ہیں، مطلب کوئی گناہ کرنا شروع کر دیا انہوں نے، تو اس صورت میں ٹھیک ہے ہم اطاعت کرتے رہیں گے. لیکن اگر واضح کفر دیکھا ہم نے
تو پھر ہم ان کی اطاعت نہیں کریں. تو یہ کنڈیشن ہم نے یہ لوگ بیان نہیں کرتے ہیں, ٹھیک, حالانکہ یہ اسی کتاب الامارہ میں موجود ہے. پھر ایک اور جگہ پہ جو ہے یہ حدیث موجود ہے کہ جو ایک اور کنڈیشن ہے کہ جب وہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں تب تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے. اب جیسے یہ حدیث موجود ہے کہ آپ فرماتے ہیں یہی وہی الفاظ ہیں جو کہ الفاظ آپ بیان کر رہے تھے. یہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ سے نے کہا تھا کہ اگر تمہارے اوپر ایک غلام حاکم کیا جائے جو حکومت کرے اللہ کی کتاب کے موافق, یعنی تمہارے اوپر بے شک غلام ہی کیوں نہ حاکم بنا دیا جائے, لیکن کنڈیشن بہت بڑی ہے کہ اگر وہ حکومت کرے اللہ کی کتاب کے مطابق تو تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے, اس کا حکم ماننا ہے. یہ صحیح مسلم کتاب الامارہ میں یہ حدیث موجود ہے. اچھا, ایک اور کنڈیشن آ گئی. ایک کنڈیشن کیا آئی کہ جب تک تم ان میں کفر بوا دیکھو, یہ واضح کفر بوا وہ ہوتا ہے جس کی تشریح میں پھر اب تمام جو محدثین ہیں یا جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے یہی بات بیان کی ہے کہ یہاں پر کفر بوا سے مراد ایسا کفر ہے کہ جس کے اوپر واضح قرآن کا اور سنت کا حکم لگتا ہو, یعنی ایسی بات کہ جو بالکل واضح کفر ہے. جب فار ایگزامپل ایک بندہ کہتا ہے کہ نماز نہیں ہے جی اسلام کے اندر, یہ واضح کفر ہے. مندر بنانا اس میں ہے, ہاں جی, مندر بنانا اس میں ہے, مندر بنانا بالکل عرب ورلڈ کے اندر اس کی جو سینکٹیٹی یہ ہے سورۃ توبہ کے اندر جو اسٹیبلش ہوا ہے کہ فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا, ٹھیک ہے نہیں, اس سال کے بعد تو یہ مسجد حرام کے پاس نہ پٹکنے پائیں. کیوں؟ کیونکہ انما المشرکون نجس, یہ مشرکین ناپاک ہیں. تو یہ عربین پیننسولا کی جو سینکٹیٹی ہے اس پہ پوری مطلق کنسنسس ہے, کبھی کسی نے اختلاف نہیں کیا. لیکن یہ جو حکومتیں ہیں یہ وہاں پہ مندر بھی تعمیر کروا رہی ہیں, اور یہ جو ان کا عمل ہے ان کو کفر بوا نظر نہیں آتا. ایک بات اس میں ایڈ کرنا چاہوں, ابھی ریسنٹلی تو نہیں بلکہ کافی عرصہ پہلے لاسٹ ایئر کی بات ہے کہ باقاعدہ جو پون آرٹسٹ تھے بعض جگہوں پہ انہوں نے ان کو بھی بلایا, یہ عرب کنٹریز کی میں بات کر رہا ہوں, یعنی ایسے سنگرز کو بلایا کہ جو مشہور ہیں اس طرح کے معاملات کے لیے, ان کو باقاعدہ بلایا گیا اور ان سے کنسرٹس کروائے گئے. چلو وہ تو انہوں نے کروائے, لیکن جو اور یہ تو ایک طرف ہے, جو علماء اس کے بارے میں خلاف اس کے بارے میں بولتے ہیں, منسٹری آف انٹرٹینمنٹ کے خلاف ایک شیخ عمر تھے, انہوں نے اس کے خلاف بولا, ان کو قید سنا دی, ان کو قید کر دیا, ابھی بھی قید میں ہو. تو اس طرح کی مطلب یہ اسے انٹرٹینمنٹ, مطلب یہ تو ایک بیسک عالم کا کام ہی کیا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا. اس نے اگر اس نے ایک بیسک سطح پہ اپنی کوئی کسی اپنی سوسائٹی میں اس نے کوئی ایل دیکھا, اس کے خلاف بولتا ہے, جو کہ اس کو رسپانسبلٹی اس کو بھی آپ اٹھا کے آپ نے ڈال دیجیے. لیکن اس میں مدثر بھائی نے ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا نا, اور اس کو ہم اس ڈسکشن میں کہیں وہ ذرا پیچھے رہ گیا. اس پہ سوچنے والی بات تو ہے کہ ٹھیک ہے وہ حماس نے ایک ایکشن تو پرفارم کیا, لیکن اس کے بعد جو رزلٹ آئے تو کیا دین یہ بھی کہتا ہے کہ مسلمان کٹتے رہیں مرتے رہیں اور ہم بس ایک دفعہ حملہ کر کے دیکھتے رہیں؟ کیونکہ رسول اللہ کی سیرت میں بھی تو اس میں کچھ میں کہنا چاہتا ہوں کچھ نا. دیکھیں قرآن میں بھی ہے اور ویسے ایک لاجیکل میں بھی ہے کہ آپ کی جو دیر از اے ڈفرینس بٹوین اے بیٹل اینڈ اے وار, ٹھیک ہے. اور اب آپ نے جو بھی ایونٹ کو فالو کر رہا ہے آفٹر اکٹوبر 7th, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیر از اے بگ ڈفرینس, کیونکہ جو پیلسٹینین کاز ہے, لیکن یہ کام نا 2008 میں ہی مارا تھا انہوں نے فلسطینیوں کو. میں اس وقت 18 سال کا تھا اور مجھے کافی اندازہ تھا کہ یہاں مجھے بہت درد تھا اس وقت, اور میری اپنی جو کیا کہتے ہیں روحان اور دین کی طرف آنا, اس میں بہت بڑا ہاتھ تھا اس انسیڈنٹ کا. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے غازہ پہ اٹیک ہوا ہے, اس میں وہاں بھی کوئی 1000 بچے مارے تھے انہوں نے, اس میں کوئی حماس اٹیک نہیں تھا اس میں. تو یہ 2008 میں بھی کیا انہوں نے, اس کے بعد 2014 میں بھی کیا ہے. تو اس دفعہ کیا فرق تھا, ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ پیلسٹینین کاز دنیا میں ڈائی آؤٹ ہو رہا تھا. جو ہم جن ممالک کی بات کر رہے ہیں وہ پیس ٹریٹیز کر رہے تھے, وہ اپنی نارملائزیشن کر رہے ہیں اپنے ٹائز کے, صحیح, اس زائنسٹ پاور کے ساتھ, ٹھیک ہے. ان کا اب دنیا میں کوئی بھی بندہ دیکھ سکتا ہے, جسٹ فرام اے سیکولر پرسپیکٹو ہم دیکھیں اس کو, فرام اے مطلب نان ریلیجس پرسپیکٹو ہم اس کو دیکھیں تو یہ تو بہت بڑی وکٹری ہے. اللہ کیوں کہتے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا, وہ تو کوئی جنگ بھی نہیں ہوئی تھی وہاں پر. تو اسی طرح سے یہ تو بہت بڑی فتح ہے ان کی کہ کچھ فائٹرز کی, کچھ ریزسٹنس جو فریڈم فائٹرز تھے انہوں نے اپنی جان گنوائی اس میں. وہ تو ایک ون ٹائم میشن تھا ان کا, لیکن اس کا جو سیکریفائس کا جو رزلٹ تھا نا, ہم دیکھ رہے ہیں کہ
امریکہ میں بھی کوئی مارگریٹ بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی اس کا ذکر کر رہی ہے. ٹھیک ہے, آج مطلب جو بلکہ یہودی بھی جو آپ کے جو آرتھوڈاکس جوز ہیں وہ بھی اس کی بات کر رہے ہیں. تو یہ دنیا میں اس کا ریوائول ہوا ہے ایک, تو یہ تو بہت بڑی وکٹری ہے فرام پرسپیکٹو. آؤٹ کم تو اس طرح سے ہم اگر ان آئسولیشن میں بھی دیکھ لیں, ویسے اس کا آؤٹ کم ہوا وہ یہ جسٹیفائی کر رہا ہے کہ یہ ٹھیک تھا, لیکن ہم کہتے ہیں کہ شریعت تو یہی کہتی ہے نا کہ آپ اسیس کریں. تو اصل میں اب حماس کے لوگوں کا کیا اس پہ جو ہے موقف ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ ہم کن کنڈیشنز میں رہ رہے تھے. یہ تو اس حوالے سے بات ہو رہی ہے نا کہ آپ کی بنیادی ضروریات پوری ہو رہی ہیں, آپ کو مطلب یہ ہے کہ کوئی مسئلہ اتنا بڑا نہ ہو اور آپ اپنی ریزسٹنس کو کر رہے ہیں, تو پھر تو ٹھیک ہے, ایسا عملہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارا حال یہ ہے کہ یہاں پہ پانی کا پینے کا جو پانی ہے وہ صاف ہمیں میسر نہیں ہے. اور واقعی یہ تو ساری رپورٹس ہیں, انٹرنیشنل اداروں کی رپورٹس ہیں کہ 80 to 85% جو واٹر ہے وہاں کنٹامینیٹڈ واٹر ہے. وہاں جو میل نیوٹریشن جو ہے نا, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یعنی جو جتنا ایگریمنٹ ایز پر دا ایگریمنٹ کے جتنے فوڈ کے ٹرکس وہاں جانے چاہیے حماس کے پاس, وہ اس کے فریکشن بھی نہیں وہ جانے دیتے. وہاں کھانے کے لیے ان کے پاس میسر نہیں ہے کچھ. پھر دیکھیں کہ ایک سرویلنس کا اتنا زبردست ان کے اوپر جو ہے نظام ہے کہ وہ کوئی بھی فلسطینی جو غزہ میں رہتا ہے وہ سیف نہیں ہے. یعنی اس کے اوپر چیک ہے. پھر یہ تو چلو ایک بات ہے جو جن کنڈیشنز میں وہ رہ رہے تھے, جس نے ان کو مزید مجبور کیا, وہ جو حمد بھائی نے بات کی کہ یہاں پر ان کو یہ تو آسرا تھا نا کہ یار مسلم امہ میں جو لوگ ہیں وہ درد رکھتے ہیں, لیکن یہاں پہ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جتنے بھی کلوز الائز ان کے رہے, جو اس کاز میں ان کو سپورٹ بھی کرتے رہے, وہ سب کے سب اسرائیل کو قبول کرنے جا رہے ہیں. تو ان کے پاس پھر کیا چیز رہ گئی ہے؟ یعنی ایک ہی تھا نا آسرا ان کے پاس کہ بھائی مسلمان ہمارے بھائی ہمارے ساتھ کھڑے. جب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ بھی ہمارے ساتھ نہیں اور یہ بھی اسرائیل کو قبول کرنے لگے ہیں, اور پھر اس کے آن ٹاپ آف دیٹ جو پھر جلتی پہ تیل کا کام کیا کہ وہ جو نیتن یاہو نے پھر UN کے اندر وہ اسپیچ کی اور نیو مڈل ایسٹ کا جو ہے اس نے ایک میپ دکھایا جس کے اندر تو. اور دوسری بات دیکھیں, اگر یہ کہیں اور ہوتا نا دنیا میں تو شاید ہم بھی یہ بات نہیں کہہ رہے ہوتے جو ہم کہہ رہے ہیں. بالکل کہیں اور ہوتا دنیا میں, وہاں پر ہماری مسجد اقصیٰ نہیں ہوتی. ایک تو یہ کافی ڈفرینٹ سینیریو ہوتا ہے. ہم ان سے کہتے ہیں, ہم خود کہتے ہیں یار فلسطینی آپ چھوڑ دیں جگہ, یار آپ وہ جگہ چھوڑ دیں, آپ جگہ چھوڑ دیں, کیونکہ اب آپ کی طاقت اور ان کی طاقت میں کوئی مقابلہ نہیں ہے. لیکن ہم یہ تو بہت بڑا ہماری طرف سے وہ لوگ ایک فرنٹ مین بنے ہوئے ہیں, اور یہ ان کی مطلب وہ کس طرح کے اللہ نے لوگ چنے ہوں گے. اور حدیث میں بھی الفاظ آتے ہیں کہ سب سے بہترین لوگ اہل شام ہیں. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو ایک پوری امت کی طرف سے ایک وہ ہماری ایک شیل بنے ہوئے ہیں کہ وہ اس کی ان کو ضرورت نہیں ہے. کیا ضرورت ہے ان کو کرنے کی؟ اگر ان میں سے وہ نکل جاتے, وہ چلے جاتے سائنائے میں, وہاں سے نکل جائیں. اچھا, ابھی جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا مسجد اقصیٰ کا, تو ہم دیکھتے ہیں مدثر بھائی کے بہت سے یوٹیوبرز ہیں اور بہت سے ایسے اسکالرز ہیں جو یہ تک بھی کہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کا جو ہے وہ قبلہ اول جو مسلمانوں کو بے وقوف بنایا ہوا, یہ ہمارا قبلہ اول نہیں ہے. ہمارا قبلہ ایک ہی تھا جو آج ہے, وہی تھا ہمارا شروع سے. تو یہاں ایک اندر سے فطرتاً ایک آواز آتی ہے کہ قبلہ اول نہیں بھی ہے یار, لیکن مسجد تو ہے نا. یہ تو بات ہے, قرآن مجید اس پہ بالکل واضح ہے, اور اس کے بعد احادیث آپ وسلم کی بالکل واضح ہیں کہ یہ پہلا قبلہ تھا. بلکہ یہ جو آپ وسلم کا پہلا قبلہ یہ تھا, اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے نا. ہاں یہ بات ہے کہ جو سب سے پہلا قبلہ تھا وہ کعبہ ہی تھا. جو صحیح حدیث ہے جس کے اندر ذکر ہے کہ پہلا جو ہے اللہ گھر بنا وہ خانہ کعبہ بنایا, اور اس کے 40 سال کے بعد پھر مسجد اقصیٰ کو بنایا گیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا قبلہ تو یہی تھا, اور یہی انبیاء علیہ السلام کا قبلہ تھا. اور اس کے حوالے سے تو قرآن مجید میں بے شمار جگہ پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی ہے اس جگہ پہ. تو اس میں تو یہ آپس بات ہے, یعنی وہ لوگ کہتے ہیں جو قرآن کو یا تو مانتے نہیں ہیں, یا قرآن کی من گھڑت تفسیر اور تعبیر کرنے کی آتی ہے. یہ لگتا ہے یہ شاید پولیٹیکلی انسپائرڈ بھی ہے. میں تو یہ اس کو اہمیت ختم کرنے کے لیے یہ باتیں نکال رہا ہوں. یہی میں بھی کہہ رہا ہوں کہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے یوٹیوب پہ ملینز کے حساب سے سبسکرائبرز بھی ہیں, ان کی بات سنی جاتی ہے, اور خالی ان لوگوں کی بات نہیں کر رہے. ایسے بھی اسکالرز ہیں جو بڑے ہی پولائٹ طریقے سے, اخلاقی طریقے سے, اور اس قسم کی روایات کو اس سرے سے مانتے ہی نہیں, کہتے ہیں یہ کہانی ہے. ٹیکنیکلٹی جو جس کا ذکر کر رہے تھے نا, ٹیکنیکلٹی یہ ہے کہ کیا دا ورڈ اول اس کے لیے ہے کہ نہیں. باقی یہ نہیں قبلہ نہیں تھا, وہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اول, کیونکہ وہ کہتے ہیں بی بکہ تھا مبارکہ, کہ وہ
پہلا قبلہ مکہ ہی تھا, پھر وہاں سے جب لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں وہ کیا کہتے ہیں پہلا قبلہ تھا. یہ اس بات پہ ٹیکنیکلٹی وہ اول کا لفظ کو استعمال کر کے اس میں سے گمراہ کرنا چاہ رہے ہیں, شک کی بات نہیں, لیکن اس میں کوئی شک کی بات نہیں. قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے اب تمہیں پھیلا دیے کہ اچھا اس قسم کی جو ایشوز ہیں جس پہ ایک امت کا جمع ہو جانا, تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اتنے 100 سال بعد پھر کوئی ایک بندہ اٹھے اور وہ ان والی بات کے اس قسم کے ایشوز پہ کنفیوژن کریٹ کرے؟ آپ کی رائے ہے کہ وہ اپنا ہی معاملہ ہوتا ہے یا پیچھے سے کہ ڈوریں یا تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ کہیں اور سے ہل رہی ہوتی ہیں؟ دیکھیں بات وہی ہے کہ ہمارے اسلاف کے ہاں بہت ساری چیزوں پہ کنسنسس رہا, اور اس پہ صحابہ کرام بھی ان کا بھی کنسنسس رضوان اللہ تعالیٰ علیہم. یہ آج ایک نئے تناظر میں جو ہے نا اس بحث کو چھڑا جاتا ہے. کئی تاریخ میں خاص طور پہ 300 سال کے بعد کی جو تاریخ رہی, کیونکہ وہاں ملوکیت تھی تو وہاں شاید آپ کو کوئی شاذ رائے مل جائے, ان کے سپورٹ میں لوگ ہوں گے وہاں پہ, کیونکہ وہاں پہ بھی تو ملوکیت آ گئی تھی, اور ملوکیت نے اپنے جب پنجے کاٹ لیے تھے تو اس میں بھی ایسے سرکاری یا درباری مولوی جو تھے نا وہ ایگزسٹ کرتے تھے, اور وہ پھر اس طرح کی باتیں کرتے تھے. لیکن اس ٹائم بھی مدثر بھائی ہمیں جمہور کی رائے تو اس کے برعکس ہی, وہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ تو بعد میں کوئی اکا دکا کوئی کیس ہے, اس کو یہ بنیاد بنا کے جو بات کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ وہ مسائل ہیں جن کے اوپر قرآن بالکل واضح ہے, جس پہ آپ سے کی جو حدیث ہے بالکل واضح ہے, اور پھر صحابہ کرام کا عمل جو ہے بالکل واضح ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. لیکن یہ جان بوجھ کے جو ہے اس میں کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اصل مقصد دیکھیں وہی ہے, اور وہ تو میرے خیال میں محمد بھائی بتائیں گے کہ یہ جو مدخلزم ہے یا اس طرح کی جتنی بھی موومنٹس ہیں, صوفی موومنٹ ہو گئی, یا وہ لوگ کہ جو اے پولیٹیکل اپنے آپ کو رکھنا چاہتے ہیں, ان کو ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ جو امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے یا ان کی طرف سے سپورٹ ملتی ہے. ایون کہ ہم دیکھیں برٹش جو ہے گورنمنٹ وہ سپورٹ کرتی ہے. جو ماجد نواز جیسے ایکسلنٹ ایگزامپل ہے. ماجد نواز پہلے تو وہ حزب التحریر کا ایک ممبر تھا, بعد میں پھر اس کے خلاف ہوا, تو اس کو باقاعدہ جو ہے کیا کولنگ فاؤنڈیشن ہے اس کی میرے خیال میں, جس کو باقاعدہ برٹش گورنمنٹ اسے فنڈ کرتی ہے. تو اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں تھنک ٹینکس ہیں ان کو سرعام جو ہے یہ ویسٹرنرز سپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کی جو اصل اسٹرینگتھ ہے. بلکہ میں تو ایک اور بات کہتا ہوں, اس کو اگر آپ تاریخی طور پہ دیکھنا چاہیں تو آپ جسٹیفائی کر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, اور یہ بات صحیح ہوگی. کوئی بھی کنٹری ہو, کوئی بھی اجتماعیت ہو یا قوم ہو, اگر اس کے اندر سے جذبہ جہاد آپ نکال دیں گے, وہ قوم ترنے والا ہے, وہ تو قوم مغلوب ہو جائے گی. کیونکہ یہ جو ایک عرض ہے کہ یار نہیں ہم نے مغلوب نہیں رہنا بلکہ غالب آنا ہے, یہی تو آپ کو ڈومیننٹ بناتی ہے دنیا کے اندر. اور خود امیجن کریں کہ آج امریکنز جو ہیں ان کی کیا سوچ ہے, بالکل یہی ہے, ہم نے ڈومیننٹ ہونا ہے دنیا کے اندر. وہ تو وسائل میں قبضہ کر رہے ہیں اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے. پورے کلونیل جو راج رہا ان کا وہ کیا تھا کہ دوسروں کے وسائل کو کیپچر کرو. بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ اگر سوچ نہ ہوتی ان کی تو پھر وہ مغلوب ہوتے. تو بات ہوئی ہے کہ اسلام کا جو ایک سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے وہ جہاد سے متعلق ہے, اور وہ اسی لیے کہ یہی تو اسٹرینگتھ ہے اسلامک کمیونٹی کی. اس اسٹرینگتھ کو انہوں نے اچھی طریقے سے جان لیا تھا جب برٹش یہاں پہ ظاہری بات ہے حکومت کی انہوں نے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اورینٹلزم کی ایک بڑی تحریک چلی تھی, جس میں انہوں نے باقاعدہ جو ہماری کتب کا بھی مطالعہ کیا, اور ان کا تو مقصد ہی یہ تھا اورینٹلسٹ کا کہ جن نیشنز کے اوپر وہ حکومت کر رہی ہے برٹش امپائر یا جو بھی کلونیل پاورز ہیں, چاہے فرینچ ہیں یا اٹالینز ہیں, جو بھی ہیں, وہ جن کلونیز کے اوپر جو ہیں حکومت کر رہے ہیں, ان کی جو اسٹرینگس ہیں ان کو دیکھیں اور ان اسٹرینگس کو ختم کر دیا جائے, اور جو ان کی ویکنیسز ہیں ان کو اجاگر کیا جائے. تو انہوں نے یہ جان لیا تھا, اور اس پہ باقاعدہ ایویڈنسز موجود ہیں کہ جہاد جو ہے نا اسلامک کمیونٹی کی اسٹرینگتھ ہے, اور جو ان کا ویک پوائنٹ ہے وہ صوفیزم ہے. تو انہوں نے ہمیشہ یہ کیا کہ صوفیزم اور اس سے متعلقہ جتنے بھی تھاٹس ہیں ان کو سپورٹ کیا, اور جو جہاد کی جو تھاٹ تھی اس کو سپریس کیا, اس کو جو ہے مختلف ہی کیا, یعنی اس میں کنٹروورسی کریٹ کی. تو یہ تو ان کا ایک طریقہ کار رہا ہے. اور یہ جو مدخلزم جس کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ اس موومنٹ کے اندر انہوں نے ایک ایسی سب موومنٹ کھڑی کیا, وہ کھڑی ہوئی, اور انہوں نے اس کو سپورٹ کیا کہ جس کا جو ہے ترہ امتیاز تھا جہاد. سلفی موومنٹ جو تھی وہ تو ایک یعنی اس کو تو کہا جاتا تھا کہ یہ تو جہاد کو دوبارہ سے انہوں نے ریوائیو کیا. تو ان کے اندر انہوں نے یہ تھاٹ جو ہے انجیکٹ کر دی, اور یہ جو امام ربیع مدخلی اور ان کا سارا معاملہ ہوا. تو یعنی اب ایون کے جو سلفیز ہیں وہ جو ہیں وہ کنفیوز ہو گئے اس حوالے سے. باقی یہ تھاٹ جو ہے باقی جو ہمارے
مسلم ورلڈ کے اندر جو اسکولز آف تھاٹ رہے اس میں تو یہ پہلے سے انجیکٹ ہو چکی تھی, لیکن یہ ایک ایسی تھاٹ تھی کہ جس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ تو ہم کہتے ہیں کہ بنی صغیر وغیرہ میں انہوں نے وہ صوفیزم کا استعمال کیا اور وہاں پر انہوں نے مدخلیزم یعنی سلفی ورژن آف صوفیزم ہے اور اس کو جو ہے پروموٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ دونوں قسم کی جو موومنٹس ہیں یعنی صوفیزم اور اب یہ مدخلیزم, یہ ان کو پوری طریقے سے سپورٹ ہے. جہاں بھی جو پتہ ہے مجھے جو بات سمجھ نہیں آتی نا, چلیں ایک تو آپ کو ایک تھاٹ ہے, تھیوریٹیکلی چیز ہوتی ہے, لیکن آج کی دنیا میں جب آپ کو ایچ ڈی میں آپ کو میسیکر دکھایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کا, آپ کی اندر سے آپ کی روح نہیں کامتی, آپ کے اندر غیرت نہیں جاگتی. ایک انسانی تقاضا بھی ہے نا, دین سے ہٹ کے بھی ایک ایمپیتھی ہوتی ہے. اور جس مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو حدیث میں کہا ہے نا کہ مطلب ایک مسلمان کی زندگی جو ہے مجھے زیادہ عزیز ہے کہ کعبے کو توڑا جائے, کہ ایک مسلمان کی جو سینکٹیٹی ہے یہاں تک. لیکن مدثر بھائی ایک اتنا بڑا الزام لگانا, اس حوالے سے کوئی سالڈ ایویڈنس بھی تو ہونا چاہیے نا کہ پیچھے امریکنز ہی تھے اس فتنے پہ جس پہ آج ہم ڈسکشن کر رہے ہیں کہ پورے کے پورے بات ہے. اس میں ایویڈنس کے لحاظ سے نا آپ ظاہر سی بات ہے جو یہ کام کریں گے وہ اپنے آپ کو پوسٹ تو نہیں کریں گے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے, لیکن اس پہ ریسرچز ہیں لائک دیر سم ان کی طرف سے اگر یہ کوئی آئے تو کوئی ایسی چیز تو ہونی چاہیے نا. کچھ پیئر ریویو جرنلز ہیں, مائیکل فرقوار کے ہے, سعودی پیٹرو ڈالر اسپریچول کیپٹل دا اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ کی, وہاں تک وہاں بھی مشنری پروجیکٹ ان دا ٹرانزیشنل پرسپیکٹو. تو اس طرح کے ورکس ہیں. جیریڈ بیچمن کی ہے گلوبل جہادزم تھیوری اینڈ پریکٹس, اس میں انہوں نے دکھایا کہ لنکس ہیں. ہمیشہ یہ جو بات مسئلہ کر رہے تھے کہ کوشش کی گئی تھی, دس از این یہ کوئی ایک یہ خود بخود نہیں ہو گیا, یہ ایک ایکٹیو ایک انٹینشن تھی کہ اس کو ہم نے اس طرح سے اس پہلو کو ہم نے انڈرمائن کرنا ہے اور اس طرح سے ہم نے میس کو کنٹرول کرنا ہے. تو یہ تو بات اس میں کافی اس میں وہ واضح. اور پھر ہم وی سی ایگزامپلز آف دس, صرف یہ ویسٹ کی بات نہیں, وی سی ایگزامپلز آف دس ان کیا کہتے ہیں لیبیا میں دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم ایجپٹ میں دیکھتے ہیں جو کہ بہت واضح تھا. یو سو کہ جیسے وہاں پہ سلفی موومنٹ ہے, اس نے ایک ٹائم اٹ وینٹ اگینسٹ مسلم برادرہڈ, جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نیچرل الائنس ہے. اور مطلب ایک اسلامک تین جماعتیں ہیں, دو اسلامک ہیں اور ایک سیکولر ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ نیچرل لائن سے کہ یار دو اسلامک بات نہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر انہوں نے ساتھ دیا سی کا جو ظلم تھا اس کو بھی انہوں نے جسٹیفائی کیا, ان کے لیے دعائیں بھی کی اور سب کچھ کیا. ہمارے یہاں بھی آپ کو بتایا جب مشرف صاحب تھے انہوں نے یہ لال مسجد کا کیا تھا, تو اس وقت بھی جو ہے یہاں پہ وہاں سے کچھ لوگ آئے تھے اور دعائیں کی تھی ان کے لیے. تو ایک جو تھاٹ ہے جس میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ ان جو حدیث ملتی ہے عمارت کے لحاظ سے, ٹھیک ہے, چلو وہ تو اس میں مصنف نے واضح کر دیا اس کا کہ وہ پورا ایک چیپٹر ہے, یا دا ہول چیپٹر, اس میں چیری پک نہیں کر سکتے حدیث. اس میں بھی حدیث آپ نے شاید ذکر نہیں کیا اس کا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو اپوائنٹ کیا تھا ایز دا لیڈر, ایک صحابہ رضی اللہ عنہ. انہوں نے غصے میں وہ ایک ایکسپیڈیشن پہ گئے ہوئے تھے, ان کو کسی بات پہ غصہ آیا, انہوں نے اس کو وہاں پر ایک کھودا, ایک قبر سے ایک ڈٹ سی بنائی, اس کے اندر آگ ڈالی اور حکم دیا کہ اور کہا کہ اس کے اندر کود جاؤ. اور یہ بھی مطلب اس میں آپ سوچتے ہیں کہ یہ لیڈر تھا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپوائنٹ کیا تھا, تو اس کا حکم بنتا تھا, ڈائریکٹ اپوائنٹڈ بائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے, اتھارٹیز کی تھی. جب وہ واپس آتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا, یہ انسیڈنٹ سنا, اور وہ بہت غصے ہوئے اس شخص جس پہ لیڈر بنایا, اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ جو بھی اس کے اندر گھستا وہ آگ میں ہی رہتا, مطلب وہ جہنمی ہوتا. تو مطلب اللہ کی جو اطاعت ہے, مطلب لیکن اس نے وہ تو رسول اپوائنٹڈ بائی ڈائریکٹلی بائی گاڈ میسنجر, اس سے زیادہ دلیل تو آپ کو نہیں مل سکتی, ٹھیک ہے. تو اس پہ بھی اللہ نے کہا کہ نہیں, اس پہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا اس کا حکم از ان لائن ود قرآن و سنہ, از ان لائن ود مطلب. اور دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی خلیفہ اول حضرت ابو بکر کا قول امام بخاری خود بخاری میں لے کے آ رہے ہیں. حضرت ابو بکر فرما رہے ہیں کہ جو قوم اجتماعی طور پہ گناہوں کو روکنے کی سخت رکھتی ہو اور برائی کو روکنے کے لیے سخت رکھتی ہو, اور اگر نہ روکے تو اس پہ اللہ رب العزت عذاب بھیجیں گے. امام بخاری ایسے بہت سے اقوال آپ کو ملیں گے. ظالم کی مدد بھی کرتے, یہ تو ایسی بات ہے, دس از دا اسپرٹ آف اسلام. آپ تو اسلام کے روح کو مار رہے ہیں, یہ تو اس پر پھر کیا رہ جائے گا. اچھا, اس پہ میں ایک بہت انٹرسٹنگ بات کرنا چاہتا ہوں کہ نا اٹس بفٹنگ کہ ہم ان کو کہیں کہ یہ اس امت کے رہبائز ہیں, ٹھیک ہے. ہم بہت ساری وی سی پیرللز بٹوین دیم
اور جو مغضوب علیہم جن کو اللہ قرآن میں کہتا ہے جو کہ رابائز تھے. بلکہ ایک بڑا ایک انٹرسٹنگ انسیڈنٹ ہے جو کہ اٹس کوائٹ کوٹڈ ان ویسٹرن آپ کہہ رہے ہیں ان دیئر اکیڈیمک ورک میں. اٹس کالڈ گڈ سمیرٹن. بلکہ لا بھی ہوتا ہے جیسے گڈ سمیرٹن ایکٹ, کامن لا میں بلکہ ایکٹ ہے گڈ سمیرٹن کوئی بنتا ہے تو اس کے پیچھے ایک بائبل میں ایک اس کی پوری پوچھے اس کی ایک قصہ ہے. اس میں ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ سوال کرتے ہیں, یہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جنت کیسے ملے گی, سیلویشن کیسے ہے. تو وہ لاز کا ذکر کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا سب سے امپورٹنٹ لا کون سے ہیں. تو بڑے خوش ہوئے بندے نے کہا کہ سب سے پہلے اللہ سے پیار کرنا, اس کے اوپر اپنی جان چھڑکنا, ہر چیز کو مطلب اللہ کو شرک نہیں کرنا, دیٹس فرسٹ لا. سیکنڈ لا کہ اپنے نیبر کے ساتھ خوش اخلاقی کرنا, لو فار یور فار یورسیلف. تو یہ دو اس کا جواب سن کے عیسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے. اور پھر اس کے بدلے میں انہوں نے یہ اسٹوری سنائی. انہوں نے کہا ایک بندہ تھا, اس کو مارا پیٹا بینڈٹس نے, اس کو مار پیٹ کے بالکل لیفٹ ٹو ڈیتھ کر دیا انہوں نے روڈ کے کنارے پہ. اور پھر وہاں سے ایک پادری گزرا اور اس نے اس کو دیکھا, وہ روڈ کے دوسری سائڈ پہ چلا گیا, اس کی مدد نہیں کی. اور پھر ایک لیوائٹ گزرا, مطلب اسی جس قوم کا وہ تھا اسی قوم کا ایک بندہ تھا, اس نے بھی اس کو دیکھا اور وہ بھی اس نے گزر گیا. اور پھر ایک سمیرٹن آیا جو کہ ڈفرینٹ قوم, سمیرٹن مطلب کہ ڈفرینٹ قوم ہے, سامری. وہ اس نے آ کے اس بندے کو لے کے گیا, بیسکلی اس کی پٹی وغیرہ کی, اس کو پوری رات اس کا خیال رکھا, اس کو کھانا پلایا. تو اس پہ عیسیٰ السلام بتا رہے ہیں کہ تمہارا نیبر کون ہے. ٹھیک ہے, ہم اس ایسپیکٹ کو فوکس دیں گڈ سمیرٹن کو, لیکن اس میں جو رضا السلام بھی کہتا ہے کہ اس میں ایکچولی وہ لیسن ایک اور بھی تھا. اور وہ عیسیٰ السلام اس کو واضح کر رہے تھے. کس کو واضح کر رہے تھے کہ جو ایول رابع تھا, اس میں گڈ سمیرٹن بھی ہے ایک طرف اور دوسری طرف ایول رابع ہے, کہ جو اپنے آپ کو اتنا سیلف رائچس سمجھتا ہے کہ وہ اس نے اپنا بیسکلی قمیض کھسکی اور کہا کہ یار میں اس فلتی بندے کو کیوں اٹھاؤں, کیونکہ اس نے دین کا مقصد کچھ اور سمجھا ہوا تھا. لاس تو وہ سمجھتا کہ دین کا مقصد کچھ اور ہے, بس میں اپنی نماز ہو سکتا ہے کہ وہ نماز پڑھ جا رہا ہوں, کیا پتا, مطلب وہ اس نے رائچسنس کو کچھ اور سمجھا ہوا تھا. نہیں, اس کے بارے میں تو وہی آتا ہے نا کہ بنی اسرائیل کی وہ بتایا گیا کہ ایک شخص ہے جس کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس بستی کو الٹ دو. اور جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ بات کہتے ہیں اور یہ شہادت دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس بستی میں تو وہ شخص بھی ہے کہ جس نے پلک جھپکنے کی دیر بھی آپ کی معصیت نہیں کی. آپ جسٹ امیجن کہ اس بندے کا تقویٰ کا لیول کیا ہوگا, یا اس کی جو نیکی کتنی بڑی. تو جبرائیل علیہ السلام بھی کیا اٹھے, اور اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ہاں اس بستی کو اٹھاؤ اور اس پر پلٹو. کیوں؟ کیونکہ اس کے چہرے کا رنگ کبھی متغیر نہیں ہوا, میرے احکامات ٹوٹ رہے تھے, اسے کوئی پرواہ نہیں تھی. تو یہ وہی چیز ہے جس کو ہمیں پروموٹ کیا جا رہا ہے. اور اس مینٹالٹی میں اگر ہم مانتے ہیں کہ ایک مسلمان کی زندگی از ورتھ دا ویلیو آف دا کعبہ, ٹھیک ہے, تو ابھی 50,000 کعبے جو ہے نا وہ شہید ہو چکے ہیں. ہمیں ٹینشن نہیں. کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ بعض حکومتیں جو ہے نا وہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہی. تو اب حکومت نے جو بھی کر دیا ہم نے ہر حال میں ماننا ہے. تو یہ وہ سوچ ہے کہ اس نے امت مسلمہ کو بہت نقصان پہنچایا. تاریخ میں بھی ایسا ہوا نا, یہ جو دور ملوکیت کے اندر بھی تو یہی تھا کہ جو بادشاہ نے کر دیا وہ کر دیا. وہ الگ بات ہے کہ یہ بات بھی ان علماء کا ہی کام تھا کہ اس ملوکیت کی میں کہتا ہوں بے لگام جو گاڑی تھی اس کو پھر بھی لگام ڈال کے رکھی کہ ظالم اور فاسق تو تھے, لیکن اگر شریعت کے خلاف کچھ کرتے تھے تو ہمارے امام چھوڑتے نہیں تھے, وہ سٹینڈ لیتے تھے. لیکن اب یہ معاملہ ہے کہ چاہے شریعت کے خلاف کرے, چاہے وہ اسلام کی بنیادی جو چیزیں ہیں ان کو برباد کر دے پکڑ کے, یہ میٹر نہیں کرتا. بس یہ کیونکہ حاکم ہے اور آپ نے بس. اچھا, مجھے تھوڑا سا اس پہ آپ نے روشنی مدثر بھائی یہ ڈالنی ہے, چونکہ جس طبقے کے بارے میں آپ اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ اپنا امام مانتے ہیں. امت مسلمہ کی ایک بہت بڑی پرسنالٹی گزری ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ. ان کا اس تھاٹ کے حوالے سے کیا نظریہ تھا, یا اپنا منہج ان کا, یا اپنی نفسیات ان مسائل پہ وہ کیا رکھتے تھے؟ کوئی اکا دکا کوئی واقعہ شیئر کریں, کیونکہ یہ تو ان کو امام کا درجہ دے کے بیٹھے ہوئے. یہی تو اصل بات ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسکالرس ہیں, اسکالرس کی بات مانیے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اسکالرس جو ہیں ان پہ تو ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے. ہاں, وہ اسکالرز, وہ امام جن پہ پوری امت نے اتفاق کیا کہ امت کے امام ہیں, جن کو یہ بھی کہتے ہیں اپنا امام,
تو ان کا موقف ہم لیں گے. اس لیے دو بڑی شخصیات جس کو ہم اکثر پیش کرتے ہیں, اگر عجم میں یعنی بر صغیر میں کوئی بندہ بات کرے تو ہم کہتے ہیں بھی شاہ ولی اللہ کو ہم دیکھیں گے, کوئی شاہ ولی اللہ جو ہیں سب اماموں کے امام ہیں یہاں پر. اور اب عالم عرب میں جب ہم دیکھتے ہیں خاص طور پہ جو جس ہمبلی اسکول آف تھاٹ ہے اور جس میں یہ سارا خطہ آتا ہے ہمارا گلف کا پورا, تو وہاں پہ ابن تیمیہ کا وہ مقام ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے کہ وہ امام ہے. تو ابن تیمیہ تو بالکل واضح ہیں اس پہ. انہوں نے تو اپنے مجموعہ فتاویٰ میں واضح یہ بات کہی کہ کوئی بھی شخص, کوئی بھی جو اتھارٹی ہے یا کوئی بھی حاکم ہے مسلمانوں کا, اگر وہ کسی ایسے حکم کو نافذ نہیں کرتا جو متواتر حکم ہے, متواتر حکم سے مراد یہ ہے کہ جو قرآن کے بالکل واضح حکم سے ثابت ہے, جو حدیث سے بالکل واضح ہے, اور جس پہ پوری امت کا تواتر ہے, اس پہ عملی تواتر ہے, وہ پوری امت جو ہے تاریخ میں اس پہ عمل کرتی رہی ہے. اگر کسی ایسے ایک بھی حکم کو وہ نہیں مانتا حاکم مسلمانوں کا اور اس کو نافذ نہیں کرتا, تو اس کے خلاف قتال واجب ہے. اچھا, یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف نہ آ جائے. اور اس کے لیے وہ آیت پتہ کون سی استعمال کرتے ہیں, وہ آیت جو کہ قتال فی سبیل اللہ کے حوالے سے ایک حجت ہے قرآن مجید میں, وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ. ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین کل کے کل اللہ کے لیے ہو جائے. یعنی اللہ نے فرمایا ہے کہ جہاں پہ اللہ کا حکم نافذ نہیں ہوگا وہاں پہ کفر کا فتنہ ہے, اور اس کفر کے فتنے کو ختم کرنا یہ مسلمانوں کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے. تو یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے اس پہ بات کی. ان کے زمانے میں تاتاری جو تھے, جب نئے مسلمان ہوئے, انہوں نے بھی جب اللہ کے احکامات کو نافذ نہیں کیا تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ ان کے خلاف جہاد واجب ہے. یہی حال ان کے شاگرد ابن کثیر کا ہے. اگر آپ تفسیر ابن کثیر اٹھا کے دیکھیں تو اس میں وہ یہی تشریح کرتے ہیں. افحکم الجاہلیہ یا بغون کی جب آیت آتی ہے اس کے تشریح میں وہ یہی بیان کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو بھی, چاہے وہ کلمہ کو ہو, چاہے وہ کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب نافذ کی ہوئی تھی نا, یاسک کا بنایا ہوا تھا, وہ تذکرہ چنگیزی جو تھا, تو وہ چنگیز خان کے اپنے قوانین کا ایک وہ تھا, مجموعہ تھا. تو اس پہ جب انہوں نے نافذ کرنا شروع کیا تو اس پہ بعض لوگوں نے کہا کہ شیخ ابن کثیر سے کہا کہ یہ تو کلمہ گو ہیں. تو انہوں نے کہا چاہے کلمہ گو ہوں چاہے کلمہ گو نہ ہوں, اگر یہ ایک بھی حکم کو نافذ نہیں کریں گے ان کے خلاف قتال واجب ہے, کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. یہاں پہ اب بحث ختم ہو گئی ہے. آپ جسٹ امیجن کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کفر کا فتنہ ختم کرو. اور کفر کا فتنہ کیا ہے, اللہ نے ڈیفائن کر دیا, جہاں اللہ کا ایک بھی حکم نافذ نہ ہو رہا ہو وہ وہاں پہ کفر کا فتنہ ہے. تو جسٹ امیجن کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ کافروں کے خلاف تو تم نے قتال کرنا ہے اگر وہ کفر کا فتنہ نافذ کریں. کتنی لاجیکل بات ہے کہ مسلمان اگر کلمہ پڑھنے والا وہی کفر کا فتنہ نافذ کر دے تو ان مدخلیوں کے نزدیک اور ان صوفیوں کے نزدیک یہ ہے کہ اس کی اطاعت کرو. یعنی کیا اتنا یعنی illogical ڈیسیجن ہو سکتا ہے اسلام کا, جو اسلام دین فطرت ہے, تو یہ کہیں سے بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے. آپ اسے اچھا ایک جسٹیفیکیشن یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو رزلٹ جو ہم پہلے ذکر کرتے ہیں کہ کانسیکوینس زیادہ ہو جاتا ہے. جیسے وہ کہتے ہیں سیریا کا ایگزامپل دیتے ہیں, کہتے ہیں سیریا میں یہ ہوا اور وہاں پر ویکیوم ایک کریٹ ہو گیا پاور کا, اور اب بھی اس کا کوئی سچویشن کہیں بیٹھا نہیں ہے, سچویشن از ورس دین اٹ واز. تو اس میں ان کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ایک رسپانس ہے کہ وہاں کہ واقعی کیا یہ جب ریزسٹنس ہوتی ہے تو ڈز اٹ لیڈ ٹو کیوس, ڈز اٹ لیڈ ٹو, ہاں نہیں, ایک بیلنس ہمیں رکھنا چاہیے. وہ تو بات بالکل ہے. ایک طرف ایک ایکسٹریم جو ہے وہ مدخلزم اور صوفیزم ہے, اور دوسری ایکسٹریم پھر وہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جو مرضی ہو, چاہے ہمارے پاس وسائل ہوں نہ ہوں, چاہے کانسیکوینسز کو ہمیں دیکھنا ہی نہیں ہے اور ہمیں بس لڑائی کرنی ہے. تو اس کے بیچ میں ہی بیلنسڈ اوپینین ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے اسیسمنٹ ضرور کرنی ہوتی ہے. اس میں بہت ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. آپ کس کنڈیشن میں ہیں, کیا اس کنڈیشن میں جو ہے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے آپ کے پاس, یا بالکل آپ کو مجبور کر دیا گیا کہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے, جیسے کہ اس وقت حماس کا معاملہ تھا. دوسرا ہے کہ کانسیکوینسز کو آپ کو دیکھنا ہوتا ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ نے بھی اس پہ علام المقین میں جو ہے وہ اس پہ بحث کی ہے کہ آپ منکر کو دفع کرنا جو ہے وہ واجب ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اندر اتنی استطاعت ہونی چاہیے کہ آپ منکر کو دبا کر معروف لے کر آ جائیں. ایک تو پہلی کنڈیشن دی ہے. دوسری کنڈیشن وہ کہتے ہیں کہ اتنی پاور تو آپ کے پاس نہیں ہے, لیکن آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ آپ منکر کو دبا سکتے ہیں یا منکر کو روک سکتے ہیں, تب بھی آپ کے لیے جائز ہے اور آپ کو کرنا ہے, ریکمینڈڈ ہے. پھر تیسری کنڈیشن وہ کہتے ہیں کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ منکر کو اگر ہم دور کریں گے تو اس کی جگہ پہ اس جیسا ایک اور منکر آ جائے گا. تو اس صورت میں یہ مسئلہ اجتہاد کا ہے. امام فرماتے ہیں کہ آپ سوچیں گے, غور کریں گے
اسیسمنٹ کریں گے اور پھر ڈیسیژن کریں گے. اور چوتھی کنڈیشن سے وہ کہتے ہیں کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بڑا منکر آ جائے گا, اس منکر کو دفع کرنے کے لیے آپ گئے اور بڑا منکر آ جائے گا, تو پھر آپ کے لیے کرنا جائز نہیں ہے. تو یہ کنڈیشنز دیکھنی ہوتی ہیں. لیکن میں نے جیسے بتایا آپ کو کہ اس میں اہل علم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ سرکمسٹانسز بھی دیکھنے ہیں کہ آپ کن کنڈیشنز میں ہیں, اور آؤٹ کم بھی آپ کو دیکھنا ہوتا ہے, اور اسیس کر کے پھر ایک مشورے کے بعد یہ ڈیسیژن لینا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, ایسی بات نہیں, یہ بھی تصور صحیح نہیں ہے کہ بغیر کسی ریسرچ کے, بغیر کسی انالیسس کے آپ کو جی میں نے 4 بندے بھی آ گئے ہیں تو ہم نے لانچ ہو جانا ہے, اور ہم نے جناب ایکسیپٹ کہ آپ کی کنڈیشن ویسی ہو کہ آپ پاس کوئی اور راستہ ہی نہ ہو. کنڈیشنز ایسی ہیں مطلب آپ کی ایوری سیکنڈ آپ کے بچے آپ کا کیے جا رہے ہوں. آپ پتہ ہے حماس کے والے سے تو کتنے اسکالرز نے کہا تھا کہ ان کے لیے سوسائڈ بومبنگ بھی جائز ہے. یہ تو بڑے بڑے شیوخ ایون کے یوسف قرضاوی نے بھی یہ بتا دیا تھا کہ یہ بالکل ان کے لیے جائز ہے, کیونکہ ان کے پاس کوئی راستہ ہے ہی نہیں بیچاروں کے پاس. تو بات یہ ہے کہ وہ کن کنڈیشنز میں ان کو مجبور کر دیا گیا وہاں پہ. اچھا, اسی سے میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں, آپ دونوں اپنی اس پہ. اچھا, اب یہ تو ایشو مدثر بھائی جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اب اس دوران ہی ایک نیا آپ کہہ لیں کہ مسلک ہے, یہ کیا ہے اللہ بہتر جانے. اب ایک طبقہ ایسا بھی اٹھ رہا ہے کہ وہ کفار سے زیادہ بیش جو ہے وہ مسلمانوں کو کرتا ہے اور ہر ٹائم ڈی موٹیویٹ کرتا ہے. ایون کہ ایک بہت بڑے سوشل میڈیا کے اسکالر ہیں, تو ان کے شاگرد خاص بھی ہیں, داماد بھی ہیں, تو انہوں نے یہ کہا کہ تحریک میں سب سے زیادہ مہذب فاتح جو ہے وہ امریکہ ہے. ایک تو وہ ہیں, تو ایک نے تو یہ کہہ دیا کہ آئرن ڈوم حافظ اللہ تعالیٰ, اور ساتھ وہ ہنس رہے, اور ان کی اکیڈمی میں جو لڑکے بیٹھے ہیں وہ بھی ایسے ہنس رہے جیسے یہ کوئی فیصلہ آباد میں اسٹیٹ ڈرامہ لگا ہوا ہے, 50-60 ہزار بندہ شہید ہو گیا تو وہاں جھکتے چل رہے ہیں. اچھا, وہ تو طبقے جن کے بارے میں ہم تو ڈسکس, یہ نئی چیز ابھر رہی ہے کہ مسلمانوں کو ہی ہر ٹائم بیش کرنا اور سارا ملبہ مسلمانوں پہ دیکھیں گے نا. یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ ان کو دیکھیں گے نا تو آپ دیکھیں گے ان کی بڑا ایک کیریکٹر فلا ہے, یہ لیک آف ایمپیتھی ہے. اور جہاں پر ایمپیتھی ہونی چاہیے وہاں نہیں ہے, اور جہاں نہیں ہونی چاہیے وہاں پر ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فتح کے اینڈ میں کہ جو صحابہ ہے ان کا عمل کیسا ہے کہ ہم اذلۃ علی المؤمنین وشدۃ علی الکفار, کہ وہ شدت رکھتے ہیں کفاروں کے ساتھ, اور ذلہ, وہ ذلت میں مطلب ایک ہمبل ہو کے رہتے ہیں, ان کے کنسرن رہتا ہے بلیورس کے ساتھ, ایمان والوں کے ساتھ. اور جو کافر ہیں, جو کہ غض کر رہے ہیں, جو ڈینائی کر رہے ہیں اللہ کے دین, ان کے ساتھ ان کی ایک شدت ہے, ایکسٹریم اسٹانس لیتے ہیں. تو یہ پرسنالٹی ہے صحابہ کی, یہ پرسنالٹی ہے مومنین کی. یہ اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے صحابہ کی کہ یہ کون ہے. محمد رسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کہ محمد اللہ کے نبی ہیں, ان کے ساتھ جو کمپینین ہیں وہ کفار کے ساتھ سخت ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ رحم دل رکھتے ہیں. تو ہم کیا یہ فٹ ہوتا ہے ان لوگوں پہ؟ یہ تو الٹا ہے, یہ اشداء علی المؤمنین ہیں, ان پہ ایسی فتوے دیں گے, ان کی ایک تنقید کو ایسے تنقید کریں گے ان کے ایک عمل پہ. اور جہاں پر مسلمانوں کی وہ بات آتی ہے, کفاروں کی بات آتی ہے, تو بھائی وہ تو انہوں نے واٹس ایپ بنایا, انہوں نے ٹیلی گرام بنایا, تو بھائی اب تو بس سب کچھ انہوں نے بنایا. تو بلکہ یہ بھی کہنا شروع کر دیا نعوذ باللہ کہ ان کا جو ابھی ان صاحب نے کہا کہ جو انہوں نے جو پیدا باہر کی ہے آج کل جو فرٹیلائزر کریٹ کیا ہے وہ بھی انہوں نے کریٹ کیا, ورنہ تو ہم انسان کے ہم کھلا نہیں سکتے تھے لوگوں کو. مطلب اس سے زیادہ مدثر بھائی نفسیاتی طور پہ تو پھر اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ وہ بالکل ایک مغلوب اور شکست خوردہ ذہن کی نشانی نہیں ہے کہ ایک طرف وہ یہ چیزیں بیان کر رہے ہیں, دوسرے طرف تاریخ میں ان 100 سالوں کی بھرا ہوا پڑا ہے شام, عراق, سیریا, افغانستان کے انسانوں کی خون کی ندیاں ان طاقتوں نے بہائی ہیں. اس پہ یہ کبھی بھی نہیں بات کریں گے, کبھی بات کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. اصل میں یہ فیشن سا ہو گیا کہ کیونکہ یہ اٹ سیلز, مطلب یہ چیز بائی دا وے یہ مینٹالٹی نہیں ہے. دیکھیں اللہ قرآن میں بھی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کیا تم ان سے عزت ہی کرتے ہو, کیا تمہیں عزت چاہیے ان کی طرف سے, والعزت اللہ والرسول والمؤمنین, عزت اللہ رسول کی اور ایمان والوں کی ہے. پھر اللہ کہتا ہے ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون, کہ اگر تمہیں کہ جس نے اللہ کو اپنا الائے ٹھہرایا, رسول کو ٹھہرایا, تو اللہ کی ایک پارٹی ہوگی جو غالب ہوگی. یہ ڈر کیوں لگا ہوا رہتا ہے؟ ڈر خوف وہی ہوتا ہے, ایک تو سیکیورٹی خوف ہوتا ہے, دوسرا اکنامک خوف ہوتا ہے. تو اس میں بھی دیکھیں یہ بیلنس ہونا چاہیے نا. وہی بات ہے کہ جب ہم تنقید کریں, مسلمانوں پہ تنقید کرنی ہے ہم نے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے تمام
جو بھی اسکولز آف تھاٹ ہیں وہ ٹھیک ہیں یا ابھی جو ٹرینڈز چل رہے ہیں وہ سب کے سب قرآن و سنت سے جسٹیفائڈ ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم پھر فیئر اور جسٹ انالیسس کریں نا. کرٹیک کرنی ہے تو ان پہ بھی ہم اسی طریقے سے کریں جیسے ہم مسلمانوں پہ کرتے ہیں. وہاں پہ تو ہم جو ہے ان کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں. اچھا تبھی آپ دیکھیں گے کہ پھر ایسے لوگوں کو پھر سیکولرز بھی سنتے ہیں, سیکولرز بھی ان کو پسند کرتے ہیں, ان کو پروموٹ بھی کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں اگر آپ کہیں گے بھی ہر وقت آپ نے یہ کہا جی مولوی بھی بکا ہوا ہے سارا, اور یہ جناب جتنے بھی امام بڑے بڑے وہ بھی انہوں نے بھی دین کی کوئی خدمت نہیں کی, بلکہ امام ابن تیمیہ کو تو کہتے ہیں وہ تو میں تو امام بھی نہیں مانتا, وہ تو حافظ ہیں. اور ابن کثیر جیسے امام کے بارے میں کہنا کہ جی وہ تو مطلب ان کو تفسیر ہی نہیں آتی تھی. تو جب اس طرح کی آپ کا ایٹیچیوڈ ہے تو ڈیفینیٹلی یہ اس میں آپ کو بھی سمجھنا چاہیے نا, ہم ان کو بھی یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کسی وجہ سے ہی سیکولرز اور لبرلز اور اسلام دشمن قوتیں آپ کو پسند کرتی ہیں, کیونکہ آپ ان کے ایجنڈے کو سرو کرتے ہیں. وہ تو الٹا یہ کہہ رہے ہیں بعض سیکولرز نے کہ دین کی اصل خدمت کاری ہو رہا ہے, کیونکہ اصل وہ تو خدمت جو ہے نا وہ انورٹڈ کامرس میں ہے کہ یہی خدمت ہو رہی ہے. تو بات وہی ہے کہ یہ لوگ اس کو نہیں سمجھ رہے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ ہمیں تنقید کرنی ہے, جو مسلمانوں کے اندر غلطیاں ہو رہی ہیں ہمیں تنقید کرنی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو ہے اور ویسٹ میں بھی کوئی اگر اچھی چیز ہے تو اس کو بھی ہم نے اپریشیٹ کرنا ہے. لیکن یہ بات نہیں ہو سکتی کہ آپ جو ہے جیسے کہ احمد بھائی نے کہا کہ بھائی یا اس سینیریو کے اندر جہاں پہ انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی ہے, اور اس وقت ایون کہ وہاں پہ یعنی کفار جو ہیں وہ کھڑے ہو چکے ہیں ان کے خلاف, اور انہوں نے بھی اصل چہرہ دیکھ لیا ہے, اس وقت تعریفیں کرنا اپنی موت خود ہی پھر مرنے والی بات ہے. صحیح بات ہے. پبلک سینٹیمنٹ جو ہے اس کو بھی سمجھنا ہے, پبلک سینٹیمنٹ سمجھنا ہے, مطلب ایک بیسک ایمپیتھی اپنے مطلب آپ کو زیادہ ہو جائے تھے آپ کو تو مسلمان ہیں, صحیح ہے, آپ کے دین میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ان کی اہمیت کتنی ہے ایک سول کی. المسلمون کرجل واحد, مسلمان تو ایک واحد جسد کی مانند ہے, لیکن ان کو یہ بھی نہیں احساس. اچھا جو ایک اور بات یہ کرتے ہیں نا کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ ڈیفیٹسٹ مائنڈ سیٹ ہے, یہ ہے کہ یار ان کی ٹیکنالوجی ہے, ان کا واٹس ایپ ہے, ان کے ٹیلی گرام ہے, کسی کا نہیں ہوتا. خیر یہ مطلب ایک, لیکن پھر ہم جب میں دیکھ رہا تھا, میں آئی واز ٹرائنگ ٹو ایویلویٹ دس, میں دیکھ رہا تھا کہ یار کیا باقی ایک سالڈ دلیل ہے کہ کیا جب تک ہم ان کے مقابلے نہیں ہو جاتے ہمیں اپنا منہ بند رکھ کے بس کھانی چاہیے. کیا دین کا یہی ایک کہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جب تک آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں, ٹھیک ہے. ہاں لیکن الحمدللہ جس ملک میں ہم ابھی بیٹھے ہوئے ہیں, اگر یہ صرف اپنے وار ہیڈ کے رخ وہاں کر دیں تو ان کی ایک دن کے اندر یہ وار ختم کر دیں گے. حامد بھائی پھر دوسری طرف کاؤنٹر آرگومنٹ تو اس کا یہ بھی بنتا ہے نا, اگر وہ کہتے ہیں کہ ساری ٹیکنالوجیز اس کی ہیں, میں پھر اس سے اختلاف کرتا ہوں کہ یہ دنیا کے وسائل پہ قبضے کر کے انہوں نے دوسروں سے چھینے ہیں. بہت امپورٹنٹ ہے. ایگزیکٹلی عراق کا جو سارے کا سارا مطلب یہ جو چپس بنتی ہیں اس کی یہ سارے افریقہ سے آتے ہیں, ایسے ہی ہے وسائل پہ قبضے کیے ہوئے ہیں انہوں نے, پوری دنیا کے وسائل کے اوپر قبضہ ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ بھی جو بات کی جاتی ہے سائنس اور ٹیکنالوجی اپنے پاس نہیں ایجاد کر لی انہوں نے, تو انسانیت کی جو ہے وہ ایک کلی میراث ہے. مسلمانوں نے اس کو ڈیولپ کیا, ایک خاص حد تک پہنچایا, تو پھر ان کے ہاتھ میں یہ بات آئی, اور یہ ان سے اب آگے اب چائنا اور اس طرف میں بات جا چکی ہے. تو بات یہ کہ تو انسان اس کو لے کے آگے بڑھتا رہے گا ان چیزوں کو, لیکن یہ ہے کہ اصل بات میٹر کرتی ہے کہ آپ کے کیا پرنسپلز ہیں, کیا آپ کے پرنسپلز ہیں کہ آپ کے خیال کا ایلیمنٹ ہے. یہاں پہ تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک حدیث اس طرح سے بھی ہے نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب منع کیا صحابہ کو کہ تم فارمنگ وغیرہ نہ کرو, یہ یہودی اور عیسائیوں کا کام ہے. تو جب آج کل کے لوگ کہہ رہے ہیں یار یہ ہمیں یہی کام کرنا مٹیریل کام کرنے چاہیے اور جو دین کا کام چھوڑ, تو رسول مطلب یہ کیا یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے ایک طرح سے. ہمارے نبی کہہ رہے ہیں یار یہ دنیا کام کو چھوڑ دو, تمہارا کام اس سے بڑھ کے ہے, تمہارا کام دین پہنچانا, تمہارا کام دین کو اوپر کرنا ہے. تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ مٹیریل جو ریسورسز ہیں وہ میٹر نہیں کرتے ان دا سینس کہ اس حدیث کی سند بھی چیک کرنی پڑے گی. کوئی ایسی بات میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پلیٹ فارم سے نہ جائیں کہ کل کو لوگ کہیں کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بات تو ٹھیک ہے, آپ سے نے اس کو کنڈیم کیا کہ تم جو ہے وہ دمیں پکڑ لو گے, کیٹلز کی دمیں پکڑ لو گے اور جہاد کو چھوڑ دو گے اور پھر تمہارا یہ حال ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسلام نے ہمیشہ اسی کو فوکس دی ہے کہ ہم نے دنیا کے اوپر آخرت کو فوکس دینی ہے, لیکن دنیا کو بھی ہم نے چھوڑنا نہیں ہے. دنیا کو جو ہے ڈیولپ بھی کرنا ہے, سب کچھ وہ ہمارا, ہم کوئی کسی کے خلاف میں چھوڑنے کی نہیں کہہ رہا, میں اسٹریٹجی کی بات کر رہا ہوں. اسٹریٹجی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے نا. اب ایک اسٹریٹجی یہ آ رہی ہے اسپیشلی اس طبقات سے کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں, آپ جب تک
آپ صرف اپنی اسٹریٹجی بنائیں کہ آپ اپنے فوکس کرنا ہے مٹیریل اسٹرینتھ پہ, ٹیکنالوجیکل اسٹرینتھ پہ. جو برا ہو رہا ہے وہ جب تک وہ نہیں ہوگا, بالکل یو ڈونٹ ہیو اے رائٹ ٹو اسپیک اباؤٹ اینی تھنگ. بے شک ایسی بات تو لیکن ہم جو دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ اسٹریٹجی جو اسلام میں آئی ہے وہ ہے کہ کیریکٹر بلڈنگ پہ آئی ہے, کہ آپ اپنا کیریکٹر روش پہ پہنچائیں, اپنے پرنسپلس پہ کھڑے رہوں, بے شک سے آپ طاقتور ہوں یا نہ ہوں. یہی درس ہے ہمارا انبیاء علیہ السلام کا, کہ ایک ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں لیکن اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں. تو اسلام تو اسی کو پروموٹ کرتا ہے کہ آپ نے کھڑا ہونا ہے حق کے لیے, چاہے آپ اکیلے کیوں نہ ہو. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ اس جو برائی ہے اس کو آپ سچائی کرنا شروع کر دیں جب تک کہ آپ کے پاس مٹیریل جو ہے نا مینز نہیں ہوتے. تو یہ تو ایک بالکل ایک باطل نظریہ ہے جس کو پیش کیا جا رہا ہے. تو وہی بات اب یہاں پہ ہم نے جیسا ڈسکس کیا کہ بڑی تھن لائنس ہیں, ہمیں بڑا وہ جو ایک بیلنسڈ اوپینین ہے اسلام کا اسے نہیں چھوڑنا. ادھر بھی جاتے ہیں تب بھی مسئلہ ہے, ادھر جاتے ہیں تب بھی مسئلہ ہے. اور یہی کنفیوژن جو کریٹ کر دی گئی ہے, سمپل سا مسئلہ تھا لیکن یہ کہ اس کو اتنا کمپلیکیٹڈ کر دیا گیا ہے کہ اب ہمارا جو خاص اسپیشلی نوجوان طبقہ ہے یا وہ جو اتنا نہیں جانتا قرآن و سنت کو, وہ تو بلیک اینڈ وائٹ کا عادی ہے, بس یہ بتاؤ یا یہ بتاؤ, یس اور نو. لیکن مسئلہ ہے کہ یہاں پہ تو اب اسپیکرز بھی تو جو وائرل ہیں وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں اسلام میں گرے اور کنسیپٹ نہیں ہے بلیک اور, جبکہ ہم اسلاف میں بھی یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا, جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ اب ان کا انٹلیکچوئل لیول, کہ جب یہ فتنہ تاتاریوں والا بہت پھیلا تو مسلمانوں کا ایک گروہ آیا ان کے پاس اور اس نے کہا جی کہ وہ ہم سے کہتے ہیں کہ شراب بنا کے دو, تو ہم شراب بنا کے, اب شراب والا معاملہ حرام کا, تو ہم شراب بنا کے نہیں دیتے تو ہماری بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لوٹ لیتے ہیں. تو اس ٹائم ابن تیمیہ نے کہا کہ عزت زیادہ افضل ہے, شراب بنانے میں پھر گنجائش نکلتی ہے. یہاں جو ایک اور بھی بات آتی ہے مدثر بھائی کہ جن اسکالرس کی ہم بات کر رہے ہیں, ایک چیز آپ نے کبھی یہ دیکھی ہوگی کہ اوور آل آپ اختلاف رکھیں کسی بھی ایسی شخصیت سے جو اقامت دین کی بات کرتا ہے, ان کے نظریات سے, ان کے طریقہ کار پہ, لیکن ہم پچھلے 100 سالہ کی تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ جیلوں میں یا دنیاوی مسائل اور آزمائشیں ہمیشہ اسی بندے پہ آئے گی جو کفار کے ساتھ آنکھیں ملائے گا. اس قسم کے لوگ تو مزے سے اسی والے روم میں بیٹھ کے ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں, ایک دن کبھی جیل کی ہوا نہیں, بلکہ کئی تو ایسے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ امریکہ کی اتنی تعریفیں کر رہے ہیں اتنی انہوں نے خلفائے راشدین کی دور کی نہیں کی ہوئی, مزے سے زندگی گزار. اس پہ تو وہ حدیث ہے نا کہ علماء جو ہے نا وہ وارث ہیں انبیاء کی, تو ہم وارث کس طرح سے, ایک تو علم کے, دوسرا ان کی جو لائف اسٹائل ہے نہیں مشقت نہیں, مطلب ہم سارے 4 بڑے علماء دیکھیں وراثت ہے وہ ان کی چیز کی وراثت ہے نا, یہ تو نہیں کہ صرف بائی ڈیفالٹ کچھ بھی نہ کریں آپ تب بھی وارث ہیں. اور آپ ایون ایک جنریشن آگے بھی چلے جائیں, جو آپ فقہا دیکھتے ہیں, امام ابو حنیفہ کی دیکھیں کہ کیا ٹرائلز ہے, امام شافعی, احمد بن حنبل, اس طرح سے ان کو مارا گیا, کہتے ہیں ہاتھی کو بھی, امام مالک کو ہاتھ نکال دیے گئے شولڈر سے, ان کے یہی تو ہماری شاندار وہ روایت ہے نا. مطلب آج یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سب جو ہے صحیح نہیں تھا اور آپ نے بس کچھ بھی نہیں کرنا, آرام سے بس اطاعت کرنی ہے, یعنی کتنا آسان ہے. اس پہ نا مجھے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اسلام 360 سے ٹرانسلیشن جو ہوئی ہے حدیث بس ڈائریکٹ اس سے استدلال کرنا. اچھا اب نا میں نے سبحان اللہ ایک مسلم سورہ نساء سنا تھا آئے تھے, ویسے ہی مجھے لگ رہا ہے کتنی یہ اس سچویشن میں کتنی ڈائریکٹ بیٹھتی ہیں. ایک اللہ سبحانہ جہاں سے وہ آیت نمبر 75 میں اللہ کہتے ہیں وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية, کہ وہ جو مستضعفین ہیں, جو کمزور لوگ, وہ کہہ رہے ہیں اللہ سے چلا جا کے کہ اللہ ہمیں اس جگہ سے بستی سے نکال دے, ہم پہ یہ لوگ ظالم کر رہے ہیں. وجعل لنا من لدنک ولیا وجعل من لدنک نصیرا, کہ ہمیں کوئی ولی دے دے, کوئی الائی دے دے, کوئی نصیر دے, ہیلپر دے دے. اور اس کے 2 آیتیں بعد کون سی آیت آتی ہے, الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم, کیا تم نے نہیں دیکھا ان سے جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ باندھے ہوئے رکھو, واقیموا الصلاۃ, نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو, مطلب وہ اسپریچول ریچول ایکشنز کرو. فلما کتب علیہم القتال, جب ان پہ کہا گیا کہ اب قتال بھی کرو, لڑو بھی, اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ, کہ ان میں سے ایسے فریق تھا جس نے لوگوں سے ایسے ڈرا جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا, او اشد خشیہ, یا اس سے بھی زیادہ خشیہ. اور یہی حقیقت ہے. میں نے کہا کہ دس از دا پلیگ جو اب ہمیں کھائی جا رہی ہے, اور ہم بھی سے بری نہیں ہے, خوف ہر انسان کو ہوتا ہے پاور کا, لیکن ایک آئیڈیالوجی دیکھیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ اسپریچول اپنے نماز روزے کرو, جو دنیا میں ہو رہا ہے اس کو چھوڑ دو. اس میں تو سر یہ تو وہ جیسے ابھی مدثر بھائی نے بات کی کہ ایک تو فطرتی تقاضا ہے کہ کچھ چیز, کسی چیز کا, بچوں کا, بیوی کا ایک خوف ہوتا ہے,
لیکن اس میں انہی کی بات کو انڈوز کروں گا کہ ان ساروں کے باوجود جو آپ کے نظریات ہیں, جو آئیڈیالوجی ہے, وہ تو اللہ کے ساتھ ٹکراؤ نہ کھائے, وہ بھی تو شرک ہے. تو آج کی ڈسکشن کا سر کافی زیادہ مزہ آیا, امید کرتا ہوں آڈینس نے بھی کافی کچھ ہم سے وہ سیکھا ہوگا. تو مدثر بھائی آپ اگر کوئی لاسٹ میں کچھ. بس یہ مدخلزم ہو گیا, صوفیزم ہو گیا, ہمارے ہاں پیغام پاکستان اور پیغام پاکستانزم ہو گیا, یہ ساری ایک ہی یعنی مقصد اس کا ایک ہی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے جہاد کو ختم کر دیا جائے. ان کو پتہ ہے کہ جہاد جب ختم ہو گیا تو یہ پیسیفائی کر دیا اس کو. پھر یہ آپ ایسی قوم ہے کہ جو غلامی پر راضی ہے, یعنی ایک ایسی قوم جو غالب ہونا ہی نہیں چاہتی, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلامی پر راضی ہے, تو ایسی قوم کے اوپر حکومت کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. تو یہ سلسلہ چلتا رہا ہے اور چلتا رہے گا. لیکن یہ بات اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے ہمارے اوپر کہ قرآن مجید کو اللہ نے محفوظ کر دیا. وہ تو ہمیشہ جہاد و قتال فی سبیل اللہ کا حکم دیتا رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے ہمارے سامنے ہے, بالکل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کا جو سٹینس تھا اس والے سے بالکل واضح ہے. تو ہم الحمدللہ بڑی سیف ہیں. اگر ہم نے قرآن کو اور سنت کو سمجھنا ہے اپنے اوریجنل سورسز سے تو پھر ہمیں اس میں مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن یہ کنفیوژن کریٹ کریں گے وہ علماء, اور یہ بات آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے واضح کر دی تھی کہ یہ جو ان کثیر من الاخبار ورهبان یکرون الناس الانبار بالباطل, تو ان سے اللہ نے فرمایا تھا ہوشیار رہنا. یہ جو اکثر علماء اور مشائخ ہوتے ہیں لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھا جاتے ہیں, یہ انہی جہاد کے احکامات کے بعد اللہ کے راستے سے سبیل اللہ اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں, اس لیے ان سے ہوشیار رہنا. تو دیکھیں یہ لوگ جو ہیں یہ تو اپنا کام کرتے رہیں گے اور ان کو اس کا معاوضہ بھی ملتا رہے گا. بنی اسرائیل کے اندر بھی یہی معاملہ تھا, ان کے بھی علماء یہ کام کیا کرتے تھے. ہمارے بھی ایسے علماء ضرور علماء سو ہوں گے جو یہ کام کریں گے. اس کنفیوژن کے دور میں بہرحال ہمیں یہ تو بات کلیئر ہے کہ قرآن و سنت میں جب ہم جائیں گے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کی سیرت کو پڑھیں گے, تو ہمیں اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا کہ جہاد اس امت کا طرح امتیاز ہے, امت کو اس پہ فخر ہے, اور یہ تا قیامت جو ہے جاری رہے گا, اور ہمیں اس طریقے سے مغلوب نہیں کیا جائے گا انشاءاللہ. لیکن بہرحال یہ اپنی کوشش کریں گے, اور اب جیسے کہ یہ کوشش کر رہے ہیں. تو جزاکم اللہ خیر جی, اچھی ڈسکشن ہوئی. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت. السلام علیکم.